یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے، اللہ اکبر، سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ حاجی کی شان یہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح، حاجی سب کہلاتے ہیں، حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو، غور سے سنو، اللہ کے بندو توجہ سے سنو، اللہ اکبر۔ حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے، تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے، اللہ اکبر۔ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا۔ جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ اکبر، پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا۔ ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گھڑوں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو، مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے۔ آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں
اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں. آدھا پرسنٹ اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں. لیکن غور سے سنیے, ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں, ہم سود کے ذریعے مال کما لیں, ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں, کسی ذریعے مال کما لیں, تھوڑا ذرا غور کیجئے, اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا. ایک بات یاد رکھنا, مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. یہی تو فرعونیت ہے. دیکھو مالدار فرعون بھی ہے, مالدار عثمان غنی بھی ہے, مالدار نمرود بھی ہے, مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے, مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے, اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے. اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر, لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا. اللہ اکبر. قارون کی برائی ہوتی ہے, عثمان کی برائی نہیں ہوتی. وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا. مال برا نہیں ہے, مال کا استعمال برا ہے. حکومت ملی نمرود بگڑ گیا, حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا, بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی. نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی, اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی. مال برا نہیں ہے, مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور, ممبر والے بھی مال سب کو اللہ نے آپ کو بھی دیا, اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے. آمین آمین. لیکن سنو, مال آپ نے کما لیا, بہت مال مل گیا. مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے. کتنے بھی بیمار ہیں آپ, اللہ نہ کرے, اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے, سب کو صحت دے. لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو, خطیب ہو, سید صاحب ہو, پیر صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, بیمار تو پڑنا ہی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہیں, ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا, لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے, بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے. دیکھیں جلسے جو ہے دینی جلسے, وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے, مذہبی نہیں ہوتے. اتنا یاد رکھیں. ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان. 22,000 کا نام نہیں ملتا, توجہ, 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. ان کا نام ملتا نہیں, ان کا نام مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے, اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دھیان سے سنو, غور سے. 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ, ہم منع نہیں کرتے. ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے عمل کرو, ہم منع نہیں کرتے. ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ, مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا, یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ, جب مذہب کی جان
محمد الرسول اللہ نکاح کرتے کیا ہیں بات ہے؟ تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے رستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا۔ جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا حال، دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں، تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے۔ میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے۔ میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر، جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ اکبر۔ جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی، جی جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو۔ کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت۔ سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو، سبحان اللہ۔ سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو۔ ہم بھی سیر کرتے ہیں، رسول اللہ نے بھی سیر کی۔ جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی۔ ماشاءاللہ۔ حضور کے سامنے دو چیزیں آئیں، الگ الگ روایت ہے، موقع کی مناسبت سے دو چیزیں پڑھ رہا ہوں، تین کا بھی ذکر ہے۔ حضور کے سامنے دو چیزیں، شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا۔ توجہ، جی۔ سیر ہے، سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا، دونوں میں سے جو چاہو پیو۔ الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز فخر سادات برادر مکرم پیر سید سلیم میاں صاحب صابری، برادر مکرم حضرت علامہ زاہد حسین صاحب نوری، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، سبحان اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
در بدر یوں ہی خوار پھرتے خوار پھرتے ہیں، ہیں، واہ۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل جامعہ عربیہ مدینہ العلوم، مدینہ العلوم کے ماشاءاللہ، دستار کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آج کی یہ جو تاریخ ہے، یعنی آج کے پروگرام کی تاریخ، یہ مدینہ منورہ میں طے ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی جناب محمد ریاض صاحب جو آپ بھی کے علاقے کے ہیں، انہوں نے مجھ سے مدینہ منورہ کی عظمت اور بزرگی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ آپ کو اس پروگرام میں شریک ہونا ہے۔ تو ریاض بھائی نے کہا تھا کہ اگر آپ آؤ گے تو میں بھی مدینہ منورہ سے آؤں گا۔ وہ بھی آئے ہیں اور میں بھی حاضر ہوں، اور ہمارے ممبر پر علماء اور مشائخ بھی موجود ہیں۔ آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑی تعداد میں جہاں جمع ہو تو وہاں شور کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، تھوڑا توجہ کریں، ذرا غور کریں کہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا مجمع بھی ہوگا، ایک ایسا مجمع بھی ہوگا جہاں پر 5,000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا کے اندر آنے والا ہے، سارے اولین اور آخرین وہاں موجود ہوں گے، اور یہاں علماء کا سامنا ہے، وہاں اللہ کا سامنا ہوگا۔ یہاں مہمان علماء ہے، سادات ہے، وہاں مہمان انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ دراصل آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ وہ صحیح عقائد جو آخرت سے متعلق ہیں اپنی قوم تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے، پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں، 70% آیت قرآن کی آخرت سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا۔ قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کون کس شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے
تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کرے، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے، دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے۔ سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی، اللہ اکبر، لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے، حرام کام نہ کرو، بدعات نہ
نہ کرو, خرافات نہ کرو, جرائم نہ کرو, گناہ نہ کرو, بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو, ان سے رشتہ داری نہ کرو. بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ, چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, فوج نکلیں گے لوگ, یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے. تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا, اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں. جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی. دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی, میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو. حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا. جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے, سونا سونا ہوتا ہے, اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی, اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا. بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, چہرہ منحوس سا لگتا ہے, ڈراؤنا سا لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے, مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا, حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آسیب نے چھو لیا لیکن اس کو آسیب نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے, کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے پیر چھوٹے ہوں گے, ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی, ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان پہ جادو نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ وہ آسیب زدہ ہیں حالانکہ وہ آسیب میں نہیں ہوں گے. ان کے پیٹ کمروں کی طرح, ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا, جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے, وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. وہ چل نہیں سکیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر کے جاتا ہے, ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو, ذرا غور تو کرو, اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی, اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی. آج ایزی منی کے چکر میں, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں, دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے, دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے, دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے, دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے. ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے. ذرا سوچو تو صحیح, ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے, یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ, سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, جیسے وہ پاگل ہے حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے, جیسے وہ آسیب زدہ ہیں وہ آسیب زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا, سود کا گرد و غبار ان تک
पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा, जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए, अल्लाह अकबर, सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है, उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है? मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था, सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफिले में कोहराम मच गया, पूरा काफिला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता, सफर हज में मरने वाला इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया, ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के घरों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं, 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में
चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो जी, क्या बात। 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। वाह, वाह, वाह। 1% लोगों में चाहे जमीन पे बैठे लोग हों, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हों, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं उनको करने दे वो जो कर रहे हैं। लेकिन गौर से सुनिए, एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। अगर हम पीवर हलाल के जरिए भी माल कमाएं तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो, मालदार फिरौन भी है, मालदार उस्मान गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो कारून भी है और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों मालदारों की मजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह की बुनियाद पर, लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाह अकबर, कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह, माल ने कारून को अल्लाह का बाकी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। क्या बात। हुकूमत मिली, नमरूद बिगड़ गया। हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं, कितने ही मालदार हैं हम? थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे। आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया। माल मिलने के बाद आपको अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह न करे, अल्लाह आपको कभी बीमार न करे, सबको सेहत दे। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए, जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते, मजहबी नहीं होते, इतना याद रखना। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं। उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से। 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते।
ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا، یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے رستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا. جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا حال، دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں، تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے. میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو. بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی. جی جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں، رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے دو چیزیں آئیں، الگ الگ روایت ہے، موقع کی مناسبت سے دو چیزیں پڑھ رہا ہوں، تین کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے دو چیزیں، شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. توجہ، جی. سیر ہے، سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو.